أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما أردت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها. یہاں سے امام مسلم رحمہ اللہ حدیث منکر کے بارے میں وضاحت فرمانا چاہتے ہیں. حدیث منکر کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کون کون سے محدثین ہیں جن کی حدیث منکر ہیں، ان کا حکم کیا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں. لفظ منکر لغوی اعتبار سے یہ اس میں مفعول ہے جو انکار سے مشتق ہے. منکر کا لغوی معنی ہے اقرار نہ کرنا. محدثین کی اصطلاح میں منکر کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. بعض لوگوں نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ جس کا راوی حدیث میں کثرت سے غلطیاں کرتا ہو تو وہ حدیث منکر ہے. کچھ لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ جس کا راوی روایت حدیث میں شدید غفلت کا شکار ہو اس کی حدیث منکر ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جس کا راوی فسق و فجور اور گناہ میں مبتلا ہو تو اس کی حدیث منکر ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی طرح کی باتیں فرمائی ہیں. فرماتے ہیں کہ جو راوی فحش غلطی کرے یا اس کی غفلت زیادہ ہو یا اس کا فسق ظاہر ہو تو اس کی حدیث منکر ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے جو تعریف کی یہ گویا پہلے کی تینوں تعریفیں اس میں شامل ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ منکر کی یہ تعریف ان لوگوں نے کی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی روایت کے منکر ہونے کے لیے ثقہ راوی کی مخالفت ضروری نہیں ہے. یہ ان کے نزدیک یہ تعریف. لیکن بعض محدثین نے منکر کی تعریف میں ثقہ کی مخالفت کو شرط قرار دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت کو معروف اور ضعیف کی روایت کو منکر کہتے ہیں. منکر کی ایک تعریف اور بھی محدثین کرتے ہیں کہ وہ حدیث جس کا راوی ثقہ نہ ہو اور اس روایت میں وہ منفرد ہو. امام مسلم رحمہ اللہ کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے کہ منکر کی جو انہوں نے علامت بیان کی کہ جب اس کا مقابلہ موازنہ حفاظ احادیث اور ثقہ لوگوں سے کیا جائے تو اس کی روایات ثقہ لوگوں کی روایت کے خلاف ہو یا ان میں سے کسی طرح موافقت اور مطابقت نہ کرے ثقہ کی روایتوں سے. اس سے بات سمجھ میں آئی
کی جو علامت قرار دی امام مسلم رحمہ اللہ نے، تو ان کے نزدیک گویا منکر کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی روایت ثقہ کی روایت کے خلاف ہو یا موافق نہ ہو ثقہ کی روایت کے۔ لہذا جس راوی کی اکثر روایتیں ثقہ راوی کے خلاف ہوں تو وہ یا اس کی موافق نہ ہو تو راوی متروک الحدیث ہوگا، ناقابل اعتبار ہوگا، نہ اس کی حدیثیں قابل قبول ہوں گی اور نہ ہی قابل عمل ہوں گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے منکر الحدیث راویوں کی مثال میں بھی کچھ نام پیش کیے ہیں، تقریباً 6 نام انہوں نے گنائے ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں فمن ھذا الضرب من المحدثین عبداللہ بن محرر ویحیی بن ابی انیسہ والجراح بن المنہال ابو العطوف وعباد بن کثیر وحسین بن عبداللہ بن زمیرہ وعمر بن صحبان ومن نحوہ فی روایت المنکر من الحدیث فلسنا نعرج علی حدیثہم ولا نتشاغل بہ۔ یعنی ناموں کو گنانے کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف یہی 6 نہیں ہیں متروک الحدیث اور منکر الحدیث، ان کے مانند کچھ اور بھی راوی ہیں جن کی حدیثیں منکر ہیں، ہم ایسے لوگوں کی حدیثوں پر نہ اعتماد کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی حدیثیں ہم نقل کرتے ہیں۔ ان 6 ناموں میں آپ کو بتا دیا عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، جراح بن منہال، عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ، عمر بن صحبان۔ اب مختصر سی ان کی توضیح اور ان کا تعارف۔ عبداللہ بن محرر جزری یہ متروک راوی ہیں، ابو جعفر کے عہد حکومت میں ان کا انتقال ہوا، ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے ان سے حدیث روایت کی ہے، یہ متروک الحدیث راوی ہیں۔ یحییٰ بن ابی انیسہ یہ بھی جزری ہیں، یہ بھی ضعیف راوی ہیں۔ 2 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تقریباً 146 ہجری میں وفات انہوں نے پائی۔ ان کی روایت ترمذی شریف میں ہے۔ جراح بن منہال یہ حضرت امام زہری سے روایت کرتے ہیں، لیکن بہت سے ائمہ نے ان کے اوپر جرح فرمائی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ صاحب غفلت ہیں، امام مدینی نے کہا کہ لا یکتب حدیث، ان سے حدیثیں نہ لی جائیں۔ امام بخاری، امام مسلم نے ان کو منکر الحدیث کہا، امام نسائی اور دارقطنی نے انہیں متروک الحدیث کہا، ابن حبان نے کہا کہ یہ حدیث میں جھوٹ بولتے ہیں، کذب فی الحدیث و یشرب الخمر۔ 167 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ عباد بن کثیر ثقفی ہیں، بصری ہیں، یہ بھی متروک راوی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں روایت کرتے تھے۔ 140 ہجری کے بعد ہی ان کی وفات ہوئی۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بھی ان سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ حسین بن عبداللہ یہ مدنی ہیں، یہ اپنے والد عبداللہ بن ابی زمیرہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ بھی متروک الحدیث ہیں۔ حضرت
امام مالک نے یہاں انہیں کاذب کہا، امام ابو حاتم نے متروک الحدیث کذاب تک کہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا یساوی شیئا، ابن معین نے لیسا بالثقہ ولا مامون کہا، امام بخاری نے ان کو منکر الحدیث ضعیف کہا، امام ابو زرع نے کہا لیسا بشیء، عمرو بن صہبان اسلمی یہ مدنی ہیں، کنیت ان کی ابو جعفر ہے، والد کا نام محمد ہے، یہ 8ویں طبقے سے ہیں، یہ نافع اور زید بن اسلم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر جو جرح کے الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جیسے ناقد حدیث ان کے بارے میں فرماتے ہیں لیس یکم بشیء، امام بخاری نے منکر الحدیث کہا، امام ابو حاتم اور امام دارقطنی نے متروک الحدیث کہا، ان کی بھی روایت ابو داؤد میں ہے، 157 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس عبارت سے یہ ثابت کرنا چاہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روایتیں ثقہ راوی کے خلاف ہیں اور موافقت نہیں کرتی ہیں، لہذا ان کی احادیث اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کی حفاظت میں ایسے غرق تھے اور ایسے مخلص تھے کہ انہوں نے کسی کا نام لینے میں بھی کوئی دریغ نہیں کیا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے یا وہ خوش ہوں گے، ایسی کوئی فکر انہوں نے نہیں کی، بلکہ صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احوال اور ارشادات کی حفاظت ہو، اس کے لیے اگر کوئی بھی آڑے آیا، کسی سے بھی کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو بغیر کسی لوم لائم کے فکر کیے ہوئے آپ نے اس کو واضح فرمایا۔ یہ ان حضرات کی نیک نیتی تھی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں لأن حکم اہل العلم والذی یعرف من مذہبہم فی قبول ما یتفرد بہ المحدث من الحدیث ان یکون قد شارک الثقات من اہل العلم والحفظ فی بعض ما رووا وامعنا فی ذلک علی الموافقہ لهم فاذا وجد ذلك ثم زاد بعد ذلك شیئا لیس عند اصحابہ قبل زیادته فاما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة اصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره اور لمثل هشام بن عروة لمثل حديث هشام بن عروة وحديثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك قد نقل اصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في اكثره فیروی عنہما او عن احدہما العدد من الحدیث مما لا یعرفه احد من اصحابہما وليس ممن قد شارکهم في الصحیح مما عندهم فغیر جائز قبول حدیث هذا الضرب من الناس واللہ اعلم۔ یہ ایک لمبی عبارت ہے، اس میں جب آپ غور کریں گے تو گویا انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ ماقبل میں آپ نے حدیث منکر کی علامت پڑھی، علامت امام مسلم نے بتائی تھی کہ اگر راوی کی روایت کا ثقہ راویوں سے موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو اس کی روایت، راوی کی روایت ثقہ راویوں کے یا تو مخالف ہو
یا موافق نہ ہو۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی روایت منکر اور غیر مقبول ہوگی کہ اگر کسی ثقہ راوی کے روایت کے موافق نہ ہو یا مخالف ہو تو غیر مقبول ہوگی، تو اصول حدیث کا ایک مسلم ضابطہ اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اصول حدیث کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ ثقہ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب ثقہ کی روایت میں زیادتی ہوگی اور دوسرے لوگوں کی روایت میں زیادتی نہیں ہوگی تو یہ زیادتی والی روایت تو پہلی والی روایت کے موافق نہیں ہوگی، تو یہ بھی منکر ہی ہونا چاہیے، اس حدیث کو بھی منکر ہونا چاہیے، اور نہ حدیث قابل قبول ہونی چاہیے نہ زیادتی قابل قبول ہونی چاہیے، کیونکہ جب بھی راوی کی حدیث کا مقابلہ دوسرے روات کی حدیث سے کیا جائے گا تو اگر وہ ان کی حدیث کے موافق ہوگی تو ذاتی ہی نہیں ہوگی، اس میں تبھی موافق ہوگی، اور ذاتی ہوگی تو مخالف ہو گئی، تو پھر تو روایت منکر ہوگی جو غیر مقبول ہونی چاہیے۔ تو آخر ثقہ کی ذاتی کے قبول ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ جب ذاتی پائی گئی تو موافقت تو نہیں پائی گئی، پھر وہ اسے منکر ہونا چاہیے، اسے مقبول کیسے کہا جاتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی سوال کا اس میں جواب دیا، وہ یہ فرماتے ہیں، اس پوری عبارت کا خلاصہ یہ ہے، غور کر لیں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر راوی کی ذاتی قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ کچھ خاص راویوں کی ذاتی قابل قبول اور معتبر ہوتی ہے، اور اس کی تفصیل انہوں نے یہ بتانا چاہا کہ اگر کوئی ثقہ راوی کسی اپنے شیخ سے روایت کرنے میں دوسرے ثقہ روات کے ساتھ شریک رہتا ہو اور وہ ہمیشہ ثقات کے موافق ہی روایت کرتا ہو، ان سے مخالفت نہ کرتا ہو، اب اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ کسی خاص حدیث کی روایت میں کوئی ایسی بات ہو جو اس کی روایت میں زیادہ ہو اور دوسرے ثقہ راویوں کی روایت میں زیادہ نہ ہو، وہ ذاتی نہ ہو، تو ان ثقات کے مقابلے میں اس کی ذاتی قبول کر لی جائے گی، بشرطے کہ وہ راوی ثقہ ہو۔ اس کی مثالیں بعض محدثین نے دی ہیں، جیسے حضرت قتادہ بن دعامہ، بصری کے 4 مشہور تلامذہ ہیں، ایک ہے حضرت عوانہ، حضرت سعید بن عروبہ، حضرت ہشام، حضرت سلیمان تیمی۔ یہ چاروں حضرات حضرت قتادہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جسے حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم باب تشہد میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت سلیمان تیمی نے زیادتی کی ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، یہ زیادتی ہے بقیہ اور تینوں ساتھیوں کے، یعنی جو حضرت عوانہ ہے، حضرت سعید ہیں، حضرت ہشام ہیں، ان کی روایت میں وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا نہیں ہے، یہ ذاتی سلیمان تیمی کی روایت میں ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو، یہ زیادتی حضرت قتادہ کے باقی تینوں تلامذہ میں نہیں ہے، صرف سلیمان میں ہے۔ تو اب ان کی یہ ذاتی قابل قبول ہوگی اس لیے کہ وہ ہمیشہ اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ روایت میں شریک رہتے ہیں اور ان کی روایات میں عموماً اتفاق کرتے ہیں، اس لیے حضرت سلیمان تیمی کی یہ ذاتی قابل قبول ہو۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی بہت عظیم محدث ہو جس کے تلامذہ کی ایک کثیر تعداد ہو اور وہ سب کے سب ثقات اور صاحب ضبط و اتقان ہو، اور ان تلامذہ کو اپنے شیخ اور دوسرے شیوخ کی مرویات خوب اچھی طرح یاد بھی ہوں،
جیسے مثال دی ہے حضرت امام ابن شہاب زہری اور ان کے ہم عصر حضرت ہشام بن عروہ، یہ وہ محدثین ہیں جن کے بہت سارے تلامذہ ہیں، اور ان تلامذہ کے ذریعے ان کی بیان کردہ احادیث بہت مشہور ہیں، شائع ہیں۔ دونوں کے شاگرد اتفاق کے ساتھ دونوں میں سے ہر ایک کی حدیث بیان بھی کرتے ہیں۔ اب فرض کر لیں کوئی ایسا راوی ہو کہ جو ان جلیل الشان محدثین سے، یعنی حضرت ہشام بن عروہ سے یا امام زہری سے ایسی حدیثیں بیان کرے کہ جن سے ان کے تلامذہ واقفی نہ ہو، اور وہ راوی ان کی صحیح روایات کے نقل کرنے میں ان کے تلامذہ کے ساتھ شریک بھی نہ ہو۔ ان کے تلامذہ جو صحیح روایات بیان کرتے ہیں وہ راوی حدیث کا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس نے کبھی اس میں شرکت نہیں کی کہ اس نے بھی صحیح روایتیں ان دونوں بزرگوں سے روایت کی۔ تو اس کی اس قسم کی منفرد حدیثیں اب قابل قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ جب وہ تلامذہ اپنے شیخ کی خدمت میں طویل مدت تک رہے، ان کی یادداشت بھی قوی ہے اور خود وہی ان حدیثوں سے بے خبر ہیں، تو ان کی صحت پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ لہذا ایسے راوی کی ان حدیثوں کو منکر قرار دے کر قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ رد کیا جائے گا۔ میرے خیال سے اس تفصیل کی بنیاد پر آپ نے اس عبارت کا مفہوم سمجھ لیا ہوگا کہ امام زہری، امام ہشام بن عروہ یہ وہ محدثین ہیں کہ ان کے تلامذہ بہت ثقہ ہیں، بہت زیادہ حدیثیں اپنے اساتذہ سے محفوظ رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بہت عظمت والے محدثین ہیں۔ اب کوئی دوسرا راوی انہی بزرگوں سے، ہشام بن عروہ سے، امام زہری سے ایسی کوئی روایت کرے جو ان کے شاگردوں کی روایت کے خلاف ہو، اس میں کوئی ذاتی ہو، اس کی موافقت بھی نہ کرتے ہو، تو ایسی صورت میں اس راوی کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ امام زہری رحمہ اللہ کون تھے؟ مختصر سا ان کا تعارف بھی آپ سن لیں کہ امام زہری یہ قرشی ہیں، فقیہ بھی تھے، حافظ الاحادیث بھی تھے۔ آپ کی شخصیت یہ تھی کہ آپ کے ضبط و اتقان پر محدثین کا اتفاق ہے، طبقہ رابعہ کے محدثین کے یہ سرداروں میں سے کہلائے جاتے ہیں۔ آپ مدینۃ الرسول کے رہنے والے تھے، مدنی تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ جیسے ائمہ احادیث آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ حضرت ہشام بن عروہ، آپ کا نام ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام، آپ کی جلالت علمی اور آپ کی امامت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے، ناقدین حدیث نے، جیسے ابن سعد ہیں، ابو حاتم رازی ہیں، یعقوب بن شیبہ ہیں، امام ذہبی ہیں، امام اجلی، ان سارے محدثین نے آپ کی ثقاہت پر، آپ کی صداقت پر اجماع فرمایا۔ آپ بھی مدینہ شریف کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد حضرت عروہ یہ تابعی ہیں اور مشہور محدث ہیں۔ مدینہ منورہ کے جو 7 فقہاء ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ طبقہ خامسہ سے ہیں۔ 87 سال کی عمر میں 145 یا 146 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی روایت کردہ احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ خود امام زہری کی بھی روایت کردہ احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ آج کے سبق کا یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان محدثین پر رحم فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو حدیث کے تعلق سے جو بالخصوص ہیں ان کو قبول فرمائے اور ان کو غریق رحمت فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔